مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 24 صفر 1448 ہجری بمطابق 7 اگست 2026 عیسوی۔ موضوع اسلامی بھائی چارہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ مسلمانوں، جان لو کہ ہم پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں دینی بھائی بنایا۔ اس نے اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ وہ مضبوط بندھن ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، یہ ایمان کا رشتہ، عقیدے کا ناطہ، تقوی کا تعلق اور حقیقی اخوت ہے، اور وہ محبت ہے جس پر اللہ تعالی نے قلب سلیم کو پیدا کیا۔ اس کے سامنے تمام تعلقات ہیچ اور تمام رشتے چھوٹے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ مومنوں، مسلمانوں کے بیچ باہمی اخوت، اتحاد و اتفاق شرعی فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو بیان کرنے میں ہمارے لیے سب سے شاندار مثال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے سے شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی سارا جسم بے خوابی اور بخار کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک چیز، ایک جسم اور ایک عمارت بتایا، چنانچہ ان پر واجب ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، حق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کے لیے وہی دعا کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں اپنے سجدوں میں اپنے 70 ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، مصیبتوں کے وقت اس کی طرف دست تعاون بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی تو اس کے پورے وجود کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود کو درد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن ایمان والوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے جسم میں سر۔ اہل ایمان کو پہنچنے والی مصیبت سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے جسم کو پہنچنے والی تکلیف سے سر کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائیو، مسلمانوں کے بیچ اتحاد و اتفاق کوئی ثانوی معاملہ نہیں، بلکہ وہ ایمانی زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسی سے نعمتیں ہمیشہ رہتی اور عذاب دفع ہوتے ہیں۔ اسلام اسی لیے آیا کہ بکھرے دلوں کو جوڑے، باہم نفرت کرنے والوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دے، اور یہ مطلوبہ باہمی اتحاد ہم سے کئی واجبات کا تقاضا کرتا ہے، جن میں سے یہ ہے کہ دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کیا جائے، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے باز رہا جائے، مدد نصرت حق کے ساتھ ہو، جیسے کہ مظلوم کی مدد، ظالم کو ظلم سے روکنا، مسلم بھائیوں کی خبرگیری کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ہر طرح سے ان
کی غمگساری کی جائے۔ اگر وہ دیکھے کہ کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، وہ فقر سے دوچار ہے یا کوئی ضرورت آ پڑی ہے، کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہے، تو اس پر خوش نہ ہو بلکہ اس پر رحم کرے، اس کی مصیبت پر دکھ محسوس کرے، اس کی تکلیفوں سے درد محسوس کرے اور اسے وہ سب کچھ فراہم کرے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کرے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ ایمانی بھائیوں، ایمانی بھائی چارہ کا تقاضا ہے کہ امت کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے ہر طرح کی دینی اور دنیاوی بھلائی میں تعاون کا حکم دیا اور یہ سب نیکی اور تقوی میں شامل ہے۔ بعض سلف نے کہا نیکی پر تعاون اتفاق رائے کا باعث بنتا ہے، اتفاق رائے سے مقصد حاصل ہوتا ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اولاد آدم کی زندگی اور دنیا میں ان کا گزر بسر ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دین کے معاملات میں تعاون کی ایک اہم صورت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تعاون کیا جائے۔ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے اور اللہ کی طرف دعوت دینے میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ یہ تعاون کے بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر طریقوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں جاہل کی رہنمائی، غافل کی یاد دہانی، گمراہ کی ہدایت، معاشرے کی اصلاح ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں سے ان کی استطاعت کے بقدر مطلوب ہے۔ کچھ لوگ اپنے علم کے ذریعے تعاون کریں، کچھ اپنے مال سے، کچھ اپنے اثر و رسوخ سے، اور کچھ اس خیر کی طرف رہنمائی کر کے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کر کے تعاون کریں۔ اس نفع بخش میدان میں باہم تعاون کرنے والوں کا اجر کتنا عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ہدایت کی طرف بلائے اسے ان سب لوگوں کے برابر اجر ملتا ہے جو اس کی پیروی کریں اور اس سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جہاں تک دنیاوی معاملات میں مشروع تعاون کی بات ہے تو اس کے بہت سے میدان ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے تعاون کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ اس میں تعاون کی صورتوں میں سے پریشان حال لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنا، کیونکہ مشکل حالات میں لوگوں کو تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ فرمان ربانی ہے اور ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ کرنے یا نیکی کا حکم دینے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی بات کرے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت دے، اس کی آیات اور حکیمانہ ذکر سے نفع عطا فرمائے۔ میں یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اسی کے لیے شکر ہے اس کی توفیق اور انعام پر۔ میں اللہ کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، بے شک دینی اخوت محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک مضبوط ایمانی رشتہ ہے جو خون، زبان، رنگ، نسب اور وطن سے بھی بلند ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط اور متحد مسلم معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے مجھے لکھا اگرچہ ہمارے اور تمہارے درمیان وطن کی دوری ہے لیکن اسلام کی الفت اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی ہے۔ اسلام کی الفت دلوں کو جمع کرنے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں نہایت عظیم مقام رکھتی ہے، بلکہ یہ تمام رشتوں میں سب سے مضبوط اور سب سے قوی رشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ ان کی باہمی دشمنی اس قدر شدید تھی کہ زمین میں موجود تمام مال خرچ کر دیا جاتا تاکہ اس دشمنی کو ختم کر کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے، تب بھی یہ ممکن نہ ہوتا۔ فرمایا اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو یقیناً اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر زمین میں موجود تمام مال خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور بے شک اسلامی امت کی قوت اس کے باہمی اتحاد میں مضمر ہے، جبکہ اس کی کمزوری اس کے تفریقے میں ہے۔ لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے درمیان تعاون اور باہمی اتحاد کو
کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اس کے بالمقابل دشمنوں کی ان سازشوں سے ہوشیار رہے جن کا مقصد مسلمانوں کے درمیان فتنے اور تفریقہ پھیلانا اور ان کی قوت کو کمزور کرنا ہے، خصوصاً مصیبتوں، آزمائشوں اور بڑے حوادث کے اوقات میں۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کے اس حکم کو یاد رکھو۔ اس نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محبت پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ہمارے اس ملک اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان اور خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ جو کوئی اس ملک کے امن و استحکام کے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی چال اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ امت اسلامیہ اور اس کے ممالک کی حفاظت فرما اور انہیں ظالموں کی زیادتی، دشمنوں کے حملوں اور سرکشوں کے ظلم سے محفوظ رکھ، انہیں جنگوں، فتنوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ کمزوروں، تیری راہ میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں پر پہرہ دینے والوں اور حدود کی محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو ان اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اے حی و قیوم۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور اپنے تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا اور دنیا کے تمام مقام پر موجود ہمارے بھائیوں کا مددگار بن جا اے رب العالمین۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تکلیفیں ختم کر، ان کے درمیان اصلاح فرما، ان کے حق میں تدبیر کر اور ان کے خلاف نہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں، ہمارے آنکھوں، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر بھی جو تقوی والے اور اعلیٰ منقبت والے۔